آج ہم اکٹھے خدا کے کلام میں واضح بعنوان فسح اور ابتدائی کلیسیا کا ایمان سے شریک ہوتے ہیں۔ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں اور مسیحیت کی تاریخ میں بھی ابتدائی کلیسیا کا ایمان ایک اچھی مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے دنوں میں مقدسین کئی مشکل آزمائشوں سے گزرے تھے۔ بعض اوقات وہ شہنشاہ کے قائم کردہ قوانین کے باعث انسانی مشلوں کے طور پر قربان کیے گئے اور انہیں لوگوں سے تذلیل اور ان کے سماج سے خارج کیے جانے کا سامنا صرف یسوع پر ایمان رکھنے کی وجہ سے کرنا پڑا تھا۔ تاہم کتاب مقدس اور روح القدس گواہی دیتے ہیں کہ ان دنوں کے مقدسین کا ایمان پاکیزہ ترین اور کامل ترین ایمان تھا۔ شیروں کی خوراک بن کر وہ رومیوں کے لیے ایمفی تھیٹر میں تفریح کا سامان تھے۔ شہنشاہ اکثر رومی لوگوں میں شہرت پانے کے لیے ایسی چیزیں کرتے رہتے تھے۔ گو مسیحی یوں قربان کیے گئے تھے، پر انہوں نے ان حالات و واقعات میں ہار تسلیم نہیں کی تھی یا کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا کہ ان آزمائشوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ مصیبتوں سے گزر کر خدا پر ان کا ایمان نہیں لرزا بلکہ اور عیاں ہو گیا تھا۔ وہ ایسا اپنے اس اعتقاد کی وجہ سے کر پائے تھے کہ اس زمین کی زندگی محض چند روزہ ہے اور آسمان میں ان کی زندگی ابد تک قائم رہے گی۔ وہ مکمل طور پر قائل تھے کہ درد، دکھ و تمسخر جس سے وہ زمین پر گزر رہے تھے محض چند روزہ تھی اور یہ کہ سب جلد گزر جائے گا۔ اب آئیں ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی زندگیوں پر نظر ڈالتے اور جائزہ لیتے ہیں کہ وہ جان دینے تک فسح کی سچائی کو ماننے کے لیے کس قدر پرجوش تھے۔ عبرانیوں کی کتاب کے 11ویں باب سے دیکھتے ہیں۔ ہم عبرانیوں کی کتاب باب 11 آیت 33 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں باب 11 آیت 33 میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ عذر پیش کر کے انہوں نے دم بھر کی آزمائشوں اور حالات سے رہائی منظور نہ کی تھی۔ آیت 36 دیکھتے ہیں۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے، محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گھڑوں میں آوارہ پھرا کیے۔ بے شک اس میں ان سے پہلے آنے والے ایمان کے آباء و اجداد بھی شامل ہیں، لیکن یہ خاص طور پر ابتدائی کلیسیا پر صادق آتا ہے جنہوں نے ٹھٹھوں میں اڑائے جانے، کوڑے کھانے بلکہ زنجیروں میں باندھے اور قید میں ڈالے گئے، یعنی یہ سب برداشت کیا اور ہرگز کسی چیز کو اجازت نہیں دی تھی کہ انہیں فسح منانے سے روکے۔ ان تمام حالات میں بھی وہ کیوں فسح مناتے تھے؟ وجہ معلوم کرنے کے لیے ہم ایوب کی کتاب کے 36ویں باب سے دیکھتے ہیں۔ ایوب باب 36 آیت 24 دیکھتے ہیں۔ ایوب باب 36 آیت 24 میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے کام کی بڑائی کرنا یاد رکھ، جس کی تعریف لوگ گاتے رہے ہیں۔
सब लोगों ने इसको देखा है, इंसान उसे दूर से देखता है। 모든 사람이 우러러 보나니 먼 데서도 보나니라고 했습니다. 하나님 खुदा ने कई काम किए हैं, उनके किए कामों पर गौर करते हुए हमें क्या करना चाहिए? 어떻게 하라고요? हमें उन कामों की बड़ाई करनी चाहिए। वाज़े वजह मौजूद है कि हमें क्यों उनकी बड़ाई करनी चाहिए। 이유가 있습니다. पहला कुरिन्थियों की किताब बाब 11 आयत 23 की तरफ जाते हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 11 आयत 23 में ये कहा गया है कि 내가 너희 क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है 이것은 너희를 위한 जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। 식후에 इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। 하셨으니 क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। 초대 पौलुस रसूल ने ये खत इब्तदाई कलीसिया के दिनों में कुरिन्थुस के लोगों को लिखा था। 편지 कुरिन्थुस यूरोप का एक शहर था जो मौजूदा यूनान के नजदीक था। 지금의 이제 그 그리스 지역 가까운 그 코린트라고 하는 유럽 나라였습니다. 그 지역 पौलुस रसूल ने जोर देकर शहर के लोगों से बात की थी कि नए अहद की फसा की सच्चाई तब तक मुतारिफ करवाई और फैलाई जाए जब तक कि मसीह दोबारा इस जमीन पर नहीं आते। 사도 바울은 힘주어 강조하고 있는 것입니다. 하나님 खुदा के किए अक्सर कामों में से नए अहद के क़याम का काम और इंसानियत को फसा बख्शना आला तरीन काम है। 께서 30 जैसा कि ये अयूब बाब 36 में लिखा है कि उसके कामों की बड़ाई करना याद रख। ये बहुत अहम काम है। 그러니 초대교회 성도들은 बस इब्तदाई कलीसिया के अराकीन ने मसीह की तमाम तालीमात अपने दिलों पर कंधा कर ली थीं और आखिर तक अपने ईमान पर कायम रहे, हत्ता कि ऐसी सूरत हाल में भी जिसमें ईमान की जिंदगी गुजारना दुश्वार थी। 지켜나갔던 것이죠. 그래서 नीज यही वजह है कि हम खुदा पर और मसीह पर ईमान रखते हैं, हालांकि आज के लोग मसीह की तालीमात से फिर गए हैं। 을 지금 믿고 있고 그리스도를 신앙하고 있습니다. 앞에서 हत्ता कि वो जगह जहां बेशुमार लोग शहीद किए गए थे, उन्हें शेरों से धमकाया गया या तलवार से धमकाए गए। इब्तदाई कलीसिया के अराकीन ने उस सच्चाई की फर्माबरदारी की जो मसीह ने उन्हें सिखाई थी। खुदा ने इफसुस की कलीसिया के वसीले इब्तदाई कलीसिया का ईमान बयान किया था, जो कि उन 7 कलीसियाओं में से एक है जिनका जिक्र मुकाशवा की किताब में किया गया है। 표현을 했습니다. क्या इफसुस का मतलब पसंदीदा नहीं है? उनका ईमान ऐसा अजीम तरीन था कि हर देखने वाला ऐसा ही ईमान चाहता था। 이라고 표현을 했습니다. इब्तदाई कलीसिया के काम और ईमान देखकर हम ये देख सकते हैं कि ये किस कदर पसंदीदा था। 남겨두었던 것이죠. फसा की रस्म अदा करना जो मसीह ने इब्तदाई कलीसिया को सिखाई थी, मसीहत की तारीख में अहम तरीन लम्हों में से एक है। नए अहद की फसा की सच्चाई को ख़त्म करने की गर्ज से 3 मजहबी मजालिस मुख्तलिफ औकात में मुनक्कद की गई थीं। एक बार 155 बाद मसीह, फिर 197 बाद मसीह और फिर दोबारा 325 बाद मसीह में। 155 बाद मसीह में मशरकी कलीसिया और मगरबी कलीसिया के माबेन एक तनाज़ा उठा था। अगरचे वो यस्सु पर ही ईमान रखते थे, पर मशरकी कलीसिया और मगरबी कलीसियाओं के नुक्ते नज़र में एक वाज़े फ़र्क पैदा हो गया था। मशरकी कलीसिया का ईमान हमेशा से ही इस असूल के ताबे था कि मसीह की तालीमात कभी बदल नहीं सकती और ना ही तारीख जो उन्होंने मुकर्रर की थी बदल सकती है। 서방교회 ताहम मगरबी कलीसिया बिलावास्ता और बिलवास्ता मिथराइज्म के ज़ेरे असर थी, जो सूरज देवता की रोमी इबादत थी, और यूं आखिरकार उन्होंने इतवार की इबादत, क्रिसमस वगैरह को कबूल कर लिया था। 제도도 받아들이게 되고 로마에서 행하는 이와 같은 그 내용들을 하나씩 둘씩 받아들일 수밖에 없는 입장이 됐습니다. 그래서 종교 जब मजहबी मजलिस मुनक्किद हुई तो रोम के बिशप, जो बाद में पोप में बदल गया था, 제도로 이제 바뀌게 되죠.
روم کے پوپ مسیحیت میں اپنی تجویز کردہ تبدیلیاں کرنے کا اصرار جاری رکھے رہے۔ بعد ازاں 155 بعد از مسیح میں پہلی بار پاسکا تنازع اٹھا تھا۔ یونانی زبان میں پاسکا کا مطلب فسح ہے۔ آج مسیحیت نے اس تنازع کا نام بدل کر ایسٹر کا تنازع کر دیا ہے۔ تاہم جی اٹھنے کے دن کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں، 0.01% بھی نہیں۔ پاسکا فسح کو ظاہر کرتی ہے۔ 155 بعد از مسیح میں پہلی بار پاسکا تنازع اٹھا تھا۔ مشرقی کلیسیائیں لگاتار دعویٰ کرتی رہیں کہ انہوں نے یسوع کے شاگرد یوحنا سے تعلیم پائی تھی اور کوئی تعلیم کبھی بدل نہیں سکتی، خواہ یہ تاریخ ہو یا ضابطہ۔ چونکہ دونوں گروہ کسی سمجھوتے پر نہ پہنچ سکے، اس لیے پہلا تنازع بلا نتیجہ تمام ہو گیا۔ 197 بعد از مسیح میں دوسرا پاسکا تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت بھی فسح اپنی اہمیت کے باعث لاہ عمل میں توجہ کا مرکز بنی رہی۔ دوبارہ مشرقی کلیسیا اور مغربی کلیسیا کے درمیان مختلف نقطہ نظر سامنے آیا۔ مشرقی کلیسیا یہ کہتے ہوئے اصرار کرتی رہی کہ ہم عبادت کی تاریخ یا ضوابط پر کوئی رعایت نہیں دے سکتے، یہ بدلنی نہیں چاہیے اور نہ ہی یہ کبھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال 325 بعد از مسیح تک یوں ہی جاری رہی۔ چونکہ وہ ایک دوسرے کو پہلی اور دوسری مجلس میں قائل نہ کر سکے، اس لیے سب بے نتیجہ رہا۔ پھر فسح کے تنازع کو ایسٹر تنازع کا نام دے دیا گیا تھا، اور اب یہ نئی اصطلاح مسیحی تاریخ میں سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے سیون کے اراکین کو ضرور جاننا چاہیے کہ پاسکا کا ایسٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، 0.01% بھی نہیں۔ 325 بعد از مسیح میں مشرقی کلیسیا اور مغربی کلیسیا رومی شہنشاہ قسطنطین کی ہدایت کے تحت اکٹھے ہوئے تھے۔ آخر کار فسح جو مقدس کیلنڈر کے پہلے مہینے نسان کے 14ویں دن منائی جاتی تھی غائب ہو گئی۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اسے ایسٹر پکارے جانے والے نئے نام کے تحت اعتدال شمسی کے بعد آنے والے پورے چاند کے اگلے اتوار کو منایا جائے۔ چنانچہ فسح غائب ہو گئی، ایسٹر زیادہ نمایاں ہو گیا اور آج تک منایا جا رہا ہے۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کا پختہ اعتقاد تھا کہ انہیں بچانے کی غرض سے جنہوں نے آسمان میں گناہ کیا تھا اور ابدی موت ان کا مقدر ٹھہری، خدا نے ہمیں فسح کے وسیلے اپنا گوشت و خون بخشا۔ وہ ہمارے گناہوں کے سبب صلیب پر قربان ہوئے تھے، اس لیے ہمیں ہرگز ان کی تعلیمات میں نہ کچھ بڑھانا یا نہ کچھ نکالنا چاہیے۔ اگر وہ معمولی سے بھی رومی میتھرائزم کی روایات میں شریک ہوئے ہوتے تو انہیں جسمانی لحاظ سے کہیں کم دکھ اٹھانا پڑتا۔ تاہم وہ اس راہ پر چلنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ایمان رکھتے تھے کہ اس زمین پر ہر چیز دم بھر کی اور چند روزہ ہے۔ درد کے ایک لمحے کے بعد ہم ابدی آسمان کی بادشاہی میں ہمیشہ کی زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ اس ایمان نے انہیں بغیر کسی سمجھوتے کے آخر تک فسح کی سچائی پر قائم رہنا بخشا۔ تاہم آخر کار 325 بعد از مسیح میں شہنشاہ نے یہ حکم دیتے ہوئے کہ فسح نسان کے 14ویں دن نہیں منائی جائے گی، اپنے اختیار سے ایک آئین جاری کر دیا۔ خدا پر ایمان رکھنے والے خود کو صحراؤں، پہاڑوں اور حتیٰ کہ غاروں میں چھپاتے ہوئے فسح مناتے تھے تاکہ وہ اختیار کی پہنچ میں نہ آ سکیں۔ جب مسیح آن سنگ ہونگ اس زمین پر آئے تھے تو کئی نسلوں سے غائب رہنے والی نئے عہد کی فسح بحال ہو گئی۔ وہ زندگی کی تمام سچائی کو جسے ابتدائی کلیسیا منانا چاہتی تھی واپس لائے تھے، جس میں سبت، فسح اور بپتسمہ شامل ہیں۔ پس نئے عہد کی 3 وقتوں کی 7 عیدیں ہمارے لیے مکمل طور پر بحال کر دی گئیں۔
생명의 진리를 되찾아 주시게 된 것입니다. जैसा कि खुदा ने हमें अयूब बाब 36 आयत 24 में सिखाया था कि उसके कामों की बड़ाई करना याद रख। आजकल हमें इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन की जिंदगियों को और उनके इस पुरफजल ईमान को याद रखना चाहिए कि जो काम खुदा ने किया है इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। 초대교회 성도들의 은혜로운 믿음이었다는 사실을 오늘날 우리가 다 기억해야 될 줄 믿습니다. 그래서 ये पहला कुरिन्थियों की किताब के 11वें बाब में दर्ज है कि जब तक वो ना आए तब तक फसा मनाई और फैलाई जाए। पहला कुरिन्थियों की किताब के 10वें बाब से एक और आयत देखते हैं। पहला कुरिन्थियों बाब 10 आयत 16। जब आप पहला कुरिन्थियों बाब 10 आयत 16 पढ़ें तो ये कहा गया है कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शिराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शिराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं। यहाँ बरकत का प्याला जिसके जरिए मसीह के खून में शिराकत की जाती है, वो फसा की मैं के प्याले को जाहिर करता है। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शिराकत नहीं? मुसन्निफ हमें मुखातिब करके पूछता है, क्या ये बरकत का प्याला नहीं? यानी यकीनन ये बरकत का प्याला ही है जिसमें हमें शरीक होना चाहिए। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शिराकत नहीं? साफ साफ कहें तो रोटी खाकर मसीह के बदन में और फसा की मैं पीकर हमें मसीह के खून में शरीक होना चाहिए। आयत 17, क्योंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? हम फसा की रोटी और मैं में शरीक होने वाले बने ताकि हम खुदा के ऐसे लोग होने के अहल हों जो मसीह के साथ एक बदन हैं। फसा की सच्चाई गवाही देती है कि खुदा हम में है और हम खुदा में हैं, और ये कि उनके साथ एक बदन बनकर हम खुदा के फर्जंद हैं। ये हकीकत पहला कुरिन्थियों की किताब के 10वें बाब में वाज़े तौर पर जाहिर हुई है। पौलुस रसूल ने अपनी सोच या अपनी मर्जी से ये बातें कुरिन्थुस को नहीं कही थीं। क्या ये नहीं लिखा कि किताब मुकद्दस की 66 किताबें नबियों के वसीले खुदा ने लिखवाई थीं? लिहाजा तमाम किताबों में खुदा की मर्जी शामिल है। तो फिर खुदा की मर्जी क्या है? आएं हम मत्ती बाब 26 से फसा के बारे में मालूम करते हैं। इस वजह से इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन इस ईमान को बरकरार रख पाए थे कि मसीह की तालीमात में से एक नुक्ता या एक शोशा ना निकाला या ना बढ़ाया जा सकता है। मत्ती बाब 26 देखते हैं। मत्ती बाब 26 आयत 17। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। आयत 26 से देखते हैं कि उन्होंने कैसे फसा की तैयारी की और फसा खाई थी। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ। फसा की रोटी पकड़कर यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है। आयत 27 देखते हैं। फिर प्याला लेकर शुक्र किया, प्याले में फसा की मैं थी, और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये फसा की मैं मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। क्योंकि फसा ऐसी सच्चाई है जिससे खुदा ने हमारे साथ अहद बांधा है और इसमें मसीह का बेशकीमत खून मौजूद है। इसलिए इसकी तारीख और इबादत का ज़ाब्ता हरगिज़ तब्दील नहीं होना चाहिए।
یہ مرکزی اصول ہے جس نے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کے ایمان کی رہنمائی کی تھی۔ 신앙의 근본이었다고 볼 수 있겠습니다. اسی لیے پولس رسول نے پہلا کرنتھیوں باب 11، 23، 24، 25 اور 26 میں بھی اس بات پر زور دیا کہ جب تک مسیح دوبارہ اس زمین پر نہیں آتے فسح کو منتقل ہونا اور اس دن تک منایا جانا چاہیے۔ 그렇다면 آج کل بہت سی کلیسیائیں ہیں جو یہ کہہ کر فسح پر توجہ نہیں دیتی کہ 주목하지 않는 فسح شریعت کا حصہ ہے۔ کیا یہ پیشتر ہی غائب نہیں ہو چکی ہے؟ 이미 그건 사라진 것 아니냐? 이런 وہ ایسے دعوے کرتی ہیں چونکہ وہ اسے نہیں مانتی، اس لیے وہ یہ کہہ کر اپنے اعمال کو معقول قرار دیتے ہیں کہ فسح موسیٰ کی شریعت کا حصہ ہے اور مسیح نے نہیں کہا کہ یہ اہم ہے۔ 그리스도께서는 필요하다고 얘기하지 않았다. ابتدائی کلیسیا کے تمام مقدسین نئے عہد کے زمانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ نئے عہد کے زمانے میں انہوں نے فسح نہیں منائی تھی؟ جیسا کہ ہم نے پہلا کرنتھیوں 11 باب سے کلام پڑھا کہ 사람인 پولس رسول نے کرنتھس میں غیر قوموں اور یورپ کے لوگوں کو منادی کرتے ہوئے کہا 서도 اسے منایا جانا چاہیے جب تک خداوند نہ آئے۔ 지켜져야 될 일이라고 یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی۔ 얘기 전한단 말이에요. 사도 바울이 그 내용을 그대로 옮겨 적었습니다. اس نے زور دیا کہ اس کی منادی کی جانی چاہیے اور جب تک خداوند نہ آئے اس وقت تک اسے مانا جانا چاہیے۔ 강조했습니다. آج اکثر لوگ فسح نہ منانے کے لیے یہ کہتے ہوئے بہانے بناتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی شریعت کا حصہ ہے یا یہ صلیب کے ذریعے منسوخ کر دی گئی تھی کیونکہ یہ شریعت کا حصہ ہے۔ ان کے غلط اصراروں کے حوالے سے ہم عبرانیوں باب 10 آیت 26 دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کیا کہتی ہے۔ عبرانیوں کی کتاب باب 10 آیت 26 میں یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں 죄를 범한 تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ متی کی انجیل کے 26ویں باب کے مطابق عہد کا خون کیا ہے؟ 유월절 그 포도주 فسح کی میں کے حوالے سے یسوع نے کہا یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ 그 언약이 تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور کسے؟ عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ 하나님께서 نوع بشر کو بچانے اور ہمیں نجات بخشنے کی غرض سے خدا نے ایسا پرفضل اور تکلیف دہ کام انجام دیا۔ 이 참으로 کتاب مقدس کہتی ہے ایک شخص جو عہد کے خون کو ناپاک جانتا ہے 하면서 جسے یسوع نے صلیب پر بہایا تھا اور حتیٰ کہ اپنی جان بھی دے دی تھی سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ 이건 당연히 형벌받아야 마땅하다 말이에요. یہ کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں احتیاط سے سوچنا چاہیے۔ 우리 آج کل ہمارے ارد گرد بہت سی کلیسیائیں ہیں جن کے اپنے اپنے نقطۂ نظر ہیں، 있습니다만 تاہم 2000 سال پہلے اور آج بھی خدا اس زمین پر آئے اور ہمیں نئے عہد کی فسح کی سچائی متعارف کروائی۔ 언약의 유월절 اس سچائی کے لیے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے اپنی جانیں دے دی تھیں۔ وہ کیسے فسح مناتے تھے اس پر غور کرتے ہوئے ہمیں بھی اس زمانے میں محض یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہلے مہینے کے 14ویں دن کی شام کو فسح ہوتی ہے۔ کیا ہمیں دنیاوی کلیسیاؤں کے معیار پر چلنا چاہیے جو بیش قیمت نئے عہد کی فسح کو جو عہد کے خون سے قائم کی گئی تھی ناپاک جانتی ہیں؟ 기준에 따라갈 것이 아니라 اس کے برعکس ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسیح کی قیمتی تعلیمات کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جب تک خدا دوبارہ نہ آئے۔ 여기에서는 안 될 진리라는 것 꼭 명심해야 되겠죠. آیت 29 دوبارہ پڑھتے ہیں، 하물며 하나님 تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا 은혜 اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا
اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، 혹 생각하라. کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، اور پھر یہ کہ خداون اپنی امت کی عدالت کرے گا۔ 우리가 아노니라고 하셨습니다. آپ کے خیال سے وہ شخص کتنا زیادہ سزا کے لائق ہے جس نے فضل کے روح کو بے عزت کیا ہے؟ خدا ہم پر یہ حقیقت اجاگر کرتے ہیں کہ جب عدالت کا وقت آتا ہے تو انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ 반드시 알게 될 것이라고 이렇게 일깨워 주셨습니다. 그럼 하나님 یرمیہ نبی کے وسیلے لکھی گئی ایک اور نبوت دیکھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ خدا نے نئے عہد کی فسح کے خون سے تمام نوع بشر سے کیا وعدہ کیا ہے۔ 한 가지를 더 یرمیہ کی کتاب کے 31ویں باب کی طرف جاتے ہیں۔ یرمیہ باب 31 آیت 31 میں یہ کہا گیا ہے کہ 말씀 보시면 دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ لوکا باب 22 آیت 20 میں فسح کو نیا عہد کہا گیا ہے۔ آیت 33 سے نئے عہد کی فسح کا مفہوم دیکھتے ہیں، 33절에서 살펴보겠습니다. بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ 그들의 속에 두며 یہاں اپنی شریعت سے مراد نئے عہد کی شریعت ہے، اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے کون لوگ ہوں گے۔ اس شریعت کے بغیر لوگ خدا کے لوگ خیال نہیں کیے جائیں گے اور خدا ان کے خدا نہیں ہوں گے۔ 얘기입니다. 너무 یہاں خدا واضح ہمیں یہ آگاہ کرنے کے لیے اپنا کلام دیتے ہیں کہ وہ کن کے خدا ہیں۔ 누구의 하나님 خدا نے اعلان کیا کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، 그들의 속에 두겠다. اور اس امر کی گواہی دی کہ جن کے پاس میری شریعت نہیں وہ میرے لوگ نہیں بن سکتے۔ 분명히 알려주시고 선포하신 장면입니다. 나는 اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے، خداوند فرماتا ہے، 그들의 죄악을 사하고 اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ ایک بار پھر اپنے لوگوں کے ساتھ پختہ عہد قائم کرتے ہوئے خدا نے فسح کی سچائی قائم کی تھی۔ 6월절의 진리입니다. فسح کی سچائی ہمیں اس زمین پر رہتے ہوئے آفتوں سے بچنے کے قابل بناتی ہے، 변하겠습니다만 تاہم سب سے بڑی آفت جہنم میں جانے کی روحانی آفت ہے۔ فسح ہمیں آفتوں سے رہائی دیتی ہے۔ 구속해 주신 구속의 فسح ہمارے لیے مخلصی کی مہر اور خدا کی ضمانت ہے۔ 진리라는 사실을 ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی طرح ہمیں بھی اس سچائی سے قائل ہونا چاہیے اور اپنے آس پاس زیادہ لوگوں کو فسح کی منادی کرنی چاہیے۔ ہمیں انہیں ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کے ایمان کی 를 지키기 위해서 اور اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ کیسے انہوں نے اس بیش قیمت وعدے کو نہ چھوڑتے ہوئے فسح کو منانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کیں۔ جہاں تک آج کل کے لوگوں کا تعلق ہے جو فسح نہیں مناتے، کتاب مقدس کہتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ 스스로 이기는 사람 یہ درج ہے کہ خدا انہیں جو عہد کے خون کو ناپاک جانتے ہیں سزا دیں گے۔ 그것이 ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی بنیاد کی جڑیں اس سچائی میں تھیں۔ یہی ایمان آج ہمیں منتقل ہوا ہے۔ 고스란히 전승이 되어 있습니다. نئے عہد کی فسح سے خدا ہمارے خدا بنتے ہیں، 를 통해서 ہم خدا کے لوگ بنتے ہیں اور ہم خدا کے فرزند بننے کا حق حاصل کرتے ہیں۔ 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다는 것과 또 하나님 خدا کے فرزندوں کے طور پر ہم خدا کو اپنا باپ اور ماں پکار سکتے ہیں۔ 이라 부를 수 있는 ہمیں بخشے گئے استحقاق کو یاد رکھتے ہوئے 다시 한번 ہم ایک بار پھر اپنے دلوں پر فسح کی سچائی اور ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کے ایمان کو کندہ کریں۔ 또 기표하러 새기시고 어떤 상황 حالات چاہیں کیسے بھی ہوں، ہمیں ہرگز فسح کی حقارت نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں پیشگی فسح منانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو لوگ کام پر جاتے ہیں وہ مہربانی سے چھٹی لینے کا ارادہ کریں تاکہ آپ فسح کو پاک مان سکیں۔ 다른 사정이 있는 분들도 그날 اگر پہلے سے آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہے تو اسے پہلے کر لیں یا ملتوی کر دیں۔ میں آپ کو سراہوں گا اگر آپ پیشگی فسح منانے کی تیاری کر لیں۔ 이런 구속의 어떤
대역 कम अज कम फसा के दिन हमें खुदा की मोहब्बत और कुर्बानी को पाक मानना चाहिए, 우리 향한 जिन्होंने हमारी खातिर अजीम मुखलसी का काम किया, और एक बार फिर खुदा को जलाल दें, 날로 미리 또 준비를 해주시면 감사하겠습니다. उम्मीद करते हुए कि हर एक ने ज्यादा फजल पाया है। मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।